بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 292 اور 294، آیت نمبر ہے 96، 97، 98 اور 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ ولو ان، اور اگر بے شک، اہل القری، بستی والے، آمنوا، ایمان لے آئیں، واتقوا، تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم زمین سے اور آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، سو پکڑا ہم نے ان کو، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا تھا۔ افامن اہل القری، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یأتیہم، یہ کہ آئے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہیں۔ او امن اہل القری، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان یأتیہم، کہ آئے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، ضحی، صبح کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیروں سے، اللہ کی پکڑ سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی پکڑ سے، الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والی قوم۔ تو بات یہ ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا حال جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمانی کرے گا ان پر عذاب تھا۔ اب فرمایا ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، جو ایمان لے آیا اور جس نے تقوی اختیار کیا، اس پر خیر اور برکت کے دروازے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی کھول دیے جائیں گے۔ برکت کہتے ہیں کسے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ آسان لفظوں میں آپ برکت کو یہ سمجھیں کہ بندے کی زندگی آسان ہو جائے، یہ بندے کی زندگی میں برکت ہے۔ لازمی نہیں ہوتا انسان کے پاس دنیا کی ضروریات زندگی سارا کچھ ہو تو پھر ہی برکت ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن زندگی آسان نہیں ہوتی، تو جس کی زندگی آسان ہو گئی اس کی زندگی میں برکت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برکت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو بندہ نافرمانی سے بچ جائے، جس کے پاس رزق میں برکت ہو، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو علم میں برکت، صحت ہے تو صحت میں برکت، اطاعت میں برکت، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے، رزق ہوتا ہے لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی، نافرمانی کرتا ہے، علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ برکت لے جاتی ہیں۔ اسی طرح برکت کا معنی ہوتا ہے نعمتوں سے فائدہ اٹھانا۔ بندے کے پاس نعمت ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پر اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ایک آدھا بچہ ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے،
علم ہوتا ہے اس کے پاس، ہنر ہوتا ہے اس کے پاس، والدین کا سہارا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک بھی والدین کا سہارا نہیں ہوتا، یعنی اولاد ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عمر انسان کی تھوڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، بندہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 2 سال رہے اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی بن گئے۔ تو یہ ہوتی ہے عمر کے اندر برکت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی 65 سال لکھی تھی اب اس کی 80 سال ہو گئی ہے، نہیں، وہ 65 سال میں وہ کام کرے گا جو 80 سال کا بندہ جس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ عمر کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، یہ عمر کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو نعمتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں انہیں بہت ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں لیکن ان سے وہ صحیح فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آج تو ویسے ہی انسان کے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود روحانیت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی کھانا لاتا، کوئی پینے کی چیز لاتا، آپ برکت کی دعا کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر برکت کی دعا کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو برکات من السماء ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، لیکن اگر کوئی انسان ایمان اور تقوی سے محروم ہوگا، ٹھیک ہے، تقوی کا ایک معنی گناہوں سے بچنا بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے آپ گناہوں سے بچیں گے آپ کی زندگی کے اندر برکت، یعنی مطلب آسانی، آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی، سکھ ہوگا۔ سکھ خریدا نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ افامین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر انسان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے کہ اللہ کا عذاب ان پر رات کو آیا اچانک، وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے۔ بہت سارے عذابات اچانک آ جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، میں نے پڑھا ہے کہ چند سیکنڈ میں ہزاروں لوگ مرے تھے، غالباً کو 70,000 کے قریب لوگ مر گئے تھے اچانک۔ 1 منٹ پہلے سارے زندہ تھے، منٹ بعد سارے فوت ہو گئے۔ تو اللہ کا عذاب بعض اوقات اچانک آتا ہے۔ اب امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، یا تو رات کو آئے گا، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، صبح چاشت کے وقت لوگ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں۔ زلزلہ بھی صبح آیا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے قیامت بھی اچانک آئے گی، اتنی اچانک۔ صبح کا وقت ہوگا، ایک بندہ دودھ دو رہا ہے جانور کا، اپنی بھینس کا، اپنی گائے کا، وہ دودھ دو رہا ہے، بکری کا، اونٹنی کا دودھ دو رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، اس نے برتن رکھا، اس نے دودھ دونا شروع کر دیا، ابھی وہ دودھ مکمل نہیں دھو پایا کہ قیامت آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کاروبار ہوتے ہیں، ایک دکاندار ہے، اس کے پاس کپڑا ہے، اس نے کپڑا اس طرح بچھا دیا۔ کاروبار دکاندار کپڑا بچھاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں میرا کپڑا دیکھو۔ فرمایا اس نے کپڑا اس طرح بچھا دیا، ابھی خریدنے والا اور وہ آپس کے اندر بحث جاری ہے، خریدنے والا کہتا ہے میں نے نہیں لینا، وہ چلا گیا، اب اس نے کپڑا سمیٹنا شروع کر دیا، اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے، کپڑا جیسے سمیٹ رہا ہے قیامت آ گئی۔ اتنی اچانک قیامت آئے گی کہ کسی کے تصور میں نہیں ہوگا کہ ابھی چند سیکنڈ بعد قیامت آ جائے گی، بالکل اچانک، دنیا بالکل غافل ہوگی، اتنی اچانک جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ تو یہ ہے افامین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، چاشت کے وقت صبح اللہ کا عذاب آ جائے، وہم یلعبون، لوگ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا تم اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہو؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ پانے والے لوگ۔ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف کون ہوتا ہے؟ دیکھیں گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، ایک بندے سے گناہ ہو گیا، ایک تو ہے گناہ ہو گیا، اس نے توبہ کی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور امید سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں آخری امتی ہوں اور جنت میری ہے۔ یہ ہے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا۔ اور بھئی گناہ تو چھوڑ نہیں رہا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور امید سے بیٹھا ہوا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، بغیر توبہ کی، توبہ کرتا نہیں، معافی مانگتا نہیں، گناہ چھوڑتا نہیں، اصلاح کرتا نہیں، تو پھر اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اللہ کے عذاب سے بے خوف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو گناہ کے اندر سکون ملتا ہے۔ بعض لوگوں کی لذت گناہ کے اندر ہوتی ہے،
کوئی نشہ کرتا ہے نشے کے اندر ہے، کوئی بے حیائی کرتا ہے اس کی لذت بے حیائی کے اندر ہے، اسے گناہ میں سکون ملتا ہے، گویا ایسا بندہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندے سے گناہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور فرمایا فاجر بندے سے گناہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک میں مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ کا اشارہ کیا اڑ گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی پکڑ سے وہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں، کون؟ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کبھی غافل نہیں ہونا۔ اللہ کا عذاب کسی بھی طرح کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ حادثات کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، بیٹھے بٹھائے ہو سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ لیٹے ہو سکتے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے کاش میں وہاں پہ نہ جاتا تو حادثہ ہی نہ ہوتا گاڑی کا۔ بعض لوگ گھر کے اندر سوئے ہوتے ہیں، چھت گرتی بندہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کا عذاب جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔